نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی بس یہی تو نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن کہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والیوم الآخر والملائکہ ملائکہ پر، والکتابی اور کتب پر، والنبیین اور تمام انبیاء پر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال خرچ کرے محبت کے باوجود ذوی القربى رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مساکین پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین اور سائلین پر، وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، وفی الرقاب غلاموں کے آزاد کرنے پر، واقام الصلاۃ نماز کے قائم کرنے، وآتى الزکاۃ زکوٰۃ کے ادا کرنا، والموفون بعہدہم اور جب کوئی عہد کر لیں تو اذا عاہدوا اس کو پورا کرنے کے عادی بھی ہوں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر و استقلال کے خوگر ہوں، اس کے ذمہ دار ہوں، فی البأساء تنگی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی بات کہی، اولئک هم المتقون اور یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ صدقوا تصدیق کرنا، یہاں اللہ رب العزت نے ان مستقل طور پر موضوع بنا لینے والوں کو جواب دیا ہے جنہوں نے قبلے کے موضوع کو تھام لیا تھا، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، مستقل ایک ہی بات تھی کہ عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے، یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پہلے نمازیں پڑھی، پھر اس کے بعد واپس ادھر رخ کر لیا۔ اس طرح کا موضوع مستقل گرم تھا، اور ایسے حالات تھے جیسے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا کا سارا مسئلہ قبلے کا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم صرف اور صرف چہرہ اپنا مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ بھی آگے جو ارشاد فرمایا 5 ارکان اسلام، 5 بنیادی صفات اسلام، ایمان کے تقاضے، چھٹے کو چھوڑ کر ایک ہے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والیوم الآخر، پھر ہے والملائکہ ملائکہ کی موجودگی پر ایمان لانا، ایک ہے ایمان اللہ پر، ہم اردو میں کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، پھر ملائکہ پر ایمان لانا، تو ہماری اردو میں غلطی ہے، ایمان اللہ پر لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان ہے، باقی یہ ساری جو اطراف کی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دکھائی نہیں ہیں،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے اور ہم ان تمام چیزوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ والیوم الآخر، پہلے اللہ پاک کی ذات پر ایمان، پھر آخرت کے دن پر، یعنی کہ ہم بعث بعد الموت کے قائل ہیں۔ اسی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ جب اٹھائے جانے کی بات ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب کہ ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اولین ہوں یا آخرین ہوں، ابتدائی لوگ ہوں یا آخر کے لوگ ہوں، سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب کو جمع کیا جائے گا ایک مقررہ وقت پر۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فیصلہ کر دی ہے، حق کے ساتھ کہی ہے کہ موت بہرحال برحق ہے۔ جب موت برحق ہے، اللہ رب العزت نے ایسے ارشاد بھی فرمایا کہ جب ہم پہلی مرتبہ میں قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ پہلی مرتبہ جو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے اٹھا لینا کون سا مشکل ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، پھر ارشاد فرمایا والملائکہ، ملائکہ پر ایمان، ان کے وجود پر ایمان ہے، ہم اس پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ملائکہ کو اللہ پاک کی بیٹیاں بنا ڈالا، تو ہم اس عقیدے سے بہرحال تائب ہیں کہ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے۔ اسی طرح والکتاب یہاں مفرد ہے، مقصود تمام کتب سماوی ہیں، جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں تمام مراد ہیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ آگے ارشاد ہے والنبیین، ہم تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو برحق جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن شریعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ آپ کی شریعت تمام تر ماضی کی شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، وہ تمام تر منسوخ ہو چکی۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ سے دو طرح کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعویٰ برکاتہم نے کیا، ان کا ارشاد ہے عَلَىٰ حُبِّهِ ای عَلَىٰ حُبِّ اللَّهِ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے۔ بات درست بھی ہے کہ مال کا خرچ کرنا اللہ پاک کی محبت میں ہو، ذوی القربہ قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، سائلین پر، گردنیں آزاد کرانے پر، یہ تقاضا بھی ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری بات وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جیسا کہ صاحب ایسر التفاسیر نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں وَهُمَا مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ أَنْفَقُ الْمَالِ، مال خرچ کرنا فی سبیل اللہ کے راستے میں، مع حبہ لہ وظنہ بہ ذوی القربى، وظنہ بہ ای وبالبخل بہ، کہ اس کے اوپر بخل کے باوجود مال کی محبت کی وجہ سے انسان پر خرچ کرنے میں بخل طاری ہوتا ہے۔ مال انسان کا ایک ذوق ہے، یہ ایک نفس کا تقاضا بھی ہے کہ مال ہو، اور مال ہونا اگر زینت ہے تو مال کا خرچ کرنا نعمت ہے، اور اگر مال کے خرچ کرنے میں بخل ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر میں مال کی محبت کو اتنا بڑھا دیا ہے، شیطان نے اس کی طرف اتنی رغبت کر دی ہے کہ اب مال کے خرچ کرنے میں موت پڑتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ شخص جو اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ یہ مال اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس مال کے خرچ کرنے کو ایسے ارشاد فرمایا جیسے حق تعالیٰ خود قرضہ لے رہے ہو، پہلے بندے کو مال دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا،
مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ان دونوں چیزوں کے عطا کرنے والے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ عزت ذلت کے نقشے حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مالداری اور ثروت کا قائم و دائم رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، فقر و فاقہ حق تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہے۔ اب جب ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زینت خود قرار دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم اس کو خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے لیے ترغیب بھی خود دی ہے، اور اس خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایسے ارشاد فرمایا جیسے خود اپنے بندے سے قرضہ لے رہے ہوں، اور ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے۔ اب مال کے خرچ کرنے میں اگر انسان کو مال کی محبت غالب ہے، اس کے باوجود بھی وہ خرچ کرے کس پر؟ قرابت داروں پر۔ یہاں والدین کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ والدین کے حقوق بہت بڑھ چڑھ کر ہیں۔ یہ مکمل نکات تقریباً کے 15 بنتے ہیں۔ پہلے 5 ایمان کے ہم ذکر کر چکے ہیں، جو کہ انسان کے ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا دنیا کی مادیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ امور جن کا تعلق ہمارے معاشرتی نظام سے ہے، جیسے قرابت داروں کے ساتھ رواداری کا اختیار کرنا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت داروں پر مال کا خرچ کرنا، پھر یتیموں پر خرچ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے بارے میں ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیمی دیکھی اور یتیموں کی کفالت کے لیے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی کہ انا وکافل الیتیم کہاتین۔ مساکین پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا شرعی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک میں، اپنے وطن میں مالدار ہے، وہاں سے سفر کیا، کراچی آیا، کراچی آ کر اس کے اوپر حالات آ گئے، وہ حال ایسے آیا کہ کہیں اس کو ڈکیتی وغیرہ واقع ہو گئی، کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس کے پاس اب مال و دولت اسباب نہ رہے، وہ اب محتاج ہو گیا، اس کو ضرورت ہے مال کی، جبکہ وہ اپنے علاقے میں مالدار ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ طلب کرتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والی آیت کے اندر حق تعالیٰ نے مکمل تصریح فرمائی ہے۔ والسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے قرآن پاک کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو نہ دھتکارو، تم سوال کرنے والے کو پیش کرو گے۔ اب حالات ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے، ہمارے اطراف کے، کہ ہر آدمی اس وقت سہولت پسندی کے ساتھ کمانا چاہتا ہے، اور سہولت میں اس حال کو پہنچ گئے ہیں بہت سارے لوگ جو کہ ان کا باقاعدہ کاروبار ہے، چوک در چوک کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہر آنے جانے والے نے نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی مستقل جگہ یہی ہے، قطع نظر اس بات سے کہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ گزشتہ کل جتنا یہ یہاں سے مانگ کر لے کے گیا ہے، کیا وہ اس کا ایک دن کا خرچ مکمل ہو گیا؟ اس کی ساری ضرورت کم از کم اگر ایک چوک پر کھڑے ہو کر ایک آدمی 1000 روپے کما رہا ہے، 1000 روپے سوال کر کے اکٹھا کر رہا ہے، تو کیا وہ 1000 روپے اس کی 24 گھنٹے کی ضرورت کے لیے مکمل ہو گئے، ختم ہو گئے؟ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو تو تیسرے وقت کے لیے سوال کرنے کی اس کو اجازت شرعاً نہیں ہے۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دونوں ہاتھ سلامت ہیں، پیروں سے معذور ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ اپنے لیے دونوں ہاتھوں کو سرمایہ حیات جانیں، اس سے محنت کریں، کمائیں، ایک بات۔ دوسرے، اگر کہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ نہیں کما سکتا تو بیٹھا رہے، مانگے نہیں،
دست سوال دراز نہ کرے، بیٹھا رہے، لوگوں کو کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے تو دے دیں گے، مستقل سوال کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کہ مستقل ایسا معذور ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی کفالت یا اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا، تو ایسے حالات میں اس کو دینا جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کا پیشہ یہی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں سفید پوش لوگ اچھے خاصے لباس حال حلیے میں آ کر مساجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، ان کی تحقیق ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی پیش آئی ہے ہمارے کراچی کے اندر کہ ماسیوں کو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جبکہ وہ پیچھے اپنے گاؤں میں زمینوں والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کی تحقیق کر لی جائے، ایسے ان کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خاص طور سے ادا نہ کی جائے، کیونکہ زکوٰۃ جس کے پاس نصاب ہے اس کو نہیں لگتی، اور زکوٰۃ سید ہاشمی عباسی کو بھی نہیں لگتی، ان کے لیے نفلی صدقات وغیرہ ہوں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمارے بھائی راشد صاحب نے بھی اس پر توجہ دلائی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت میں انصاف کا نظام ہے، کورٹ کا نظام ہے، اس میں بہت سارے لوگ ظلماً قید ہیں، اور وہ مالی طور پر اتنے ٹوٹ چکے ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی ضمانتوں کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے سابق میں ایک غلام ہوا کرتا تھا، وہ خریدا جاتا تھا اور اس کو آزاد کر دیتے تھے، وہ دور اب ختم ہو گیا۔ لیکن جو لوگ قید ہیں اور وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی رہائی کا انتظام کیا جائے، کہ کیونکہ وہ ظلماً قید ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم ان سے سرزد نہیں ہوا جو کہ قابل گردن زنی ہو، تو مناسب ہے کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے اس کو مالک بنا کر اس کے لیے وکیل کا انتظام کر کے بے شک اپنی زکوٰۃ کے مال سے خرچ کیا جائے، لیکن کریں، اس طرف بہت ضروری ہے توجہ دینا، ورنہ ہمارے پاکستان کے جیل مسلمان مظلوم قیدیوں سے بھرے ہوئے ہیں، 30 سال تک ان کے کیس چل رہے ہیں اور ان کی ضمانت کرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر باقاعدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کام کے لیے جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ نے اور عالمگیر والوں نے خاص طور پہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، اس طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور یہ صفات ہیں ایمان والوں کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق بخشی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ایفا عہد، قرآن پاک نے اس بارے میں باقاعدہ بات کی ہے۔ نمبر 1، حق تعالیٰ کی اپنی ترتیب، اپنا عہد وعدے کی خلاف ورزی کے ساتھ نہیں ہے، وعدے کی خلاف ورزی حق تعالیٰ سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، معلوم ہے وہ قول کا پکا ہے، وہ بات کا سچا ہے، وہ اپنی بات میں مضبوط ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جیسا اس کی اپنی ذات ہے ویسے ہی وہ اپنے بندے سے توقع رکھتا ہے، اس سے تقاضا کرتا ہے۔ اس نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد مکمل کرو، ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جبکہ وہ عہد کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ تنگی ہو یا تکلیف، ایسے حالات میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا، حالت جنگ میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا، صبر و استقلال کا پیکر بن جانا، یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں، یہ بھی نیکی کے تقاضوں میں۔ ایسے حال میں جیسے ہی اس کے اوپر مالی طور پر بحران آیا، عمومی زندگی میں فوراً دست سوال دراز کر ڈالا، یا رونے شروع ہو گئے، یا پھر ناشکری کرنی شروع کر دی کہ ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے کفریہ نظریات
یا گری ہوئی سوچ کے ساتھ حق تعالیٰ کو مخاطب کرنا انتہائی ناشکری ہے، انتہائی غلط ہے۔ صبر والوں کے ساتھ تو اللہ خود کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، قرآن پاک میں ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جھنجھوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کہ یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو اللہ کے والذین آمنوا معه، جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، وہ لوگ جھنجھلا گئے، انہوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو جھنجھوڑنے کا، اس کے امتحان لینے کا حق ہے، وہ امتحان لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، حق ہے ان کا، ایمان کا امتحان لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ انسان کو بعض اوقات حالات اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی قرآن پاک میں کہ ایک بستی کی مثال بیان کی، وہ آمنۃ مطمئنہ، ایسے حال میں تھی کہ وہ لوگ امن میں تھے، مطمئن زندگی گزار رہے تھے، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق ہر طرف سے لوٹ کر آ رہا تھا، خود آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کیا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا، کیا بدلہ دیا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذائقہ سے چکھایا کس کا؟ بھوک کا، خوف کا۔ اور کیوں کیا ہے ایسا؟ بما کانوا یصنعون، جیسا کہ وہ کرتے تھے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا کیا۔ وہ بدعمالیوں کی کیا تھی؟ ناشکری۔ شکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر حال میں شکر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، منہ میں لکنت، عجیب حال اس کا۔ آپ نے اس کو دیکھ کے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ واقعے کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے کہ یہ اپنا بول و براز تو اطمینان سے کر رہا ہے، اپنے فضلے کو سہولت سے خارج تو کر رہا ہے۔ حضرت بہلول کی ملاقات ہارون رشید سے ہوئی، مجذوب تھے، انہیں نصیحت کیجیے، اور یہ بتاؤ کہ تمہیں پانی نہ ملے تم کیا دو گے؟ نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا، ایک گلاس پانی کے بدلے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا، اور اگر یہی پانی نہ نکلے، جسم سے خارج نہ ہو، پیشاب بن کر باہر نہ، تو کیا کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ میں کہا ایسی سلطنت کا کیا فائدہ جس کی قیمت ایک گلاس؟ بڑی حکمت کی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے کہ اوقات انسان کی کیا ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا قسم پرسی میں آتا ہے کہ وہ اپنے حال کے اوپر فوراً ناشکری کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، اور جیسے ہی اس سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایسے چل پڑتا ہے جیسے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسی تکلیف کی وجہ سے جس کو پہنچی تھی۔ ہم ایسے حال کو کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ اس ذات کا ہمارے زندگی میں کوئی اہم کردار ہے؟ ہمارا ایک لقمہ، ہماری چلتی سانس، ہماری آنکھوں کی رؤیت، ہمارے کانوں کی سماعت، ہمارے آنکھوں کی بصارت، ہر چیز حق تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس حد تک کہ ایک لقمہ جو انسان اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے لیے خیر والا بنوں یا شر والا بنوں۔ ایک بات سوچنے کی ہے، رزق کی تقسیم حق تعالیٰ کے ہاتھ میں،
ایک مرغی دنیا جہاں میں چرتے پھرتے ایک انڈے کو وجود دیتی ہے۔ اس انڈے میں اگر تقسیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک آدمی کے لیے بھی ناکافی ہے، خوراک کے اعتبار سے ایک آدمی کے لیے بھی ناکافی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آملیٹ بنا لیتے ہیں یا ایک ہاف فرائی انڈا بنا لیتے ہیں، اس میں باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، باپ کا رزق بھی اس میں ہے، بیٹے کا رزق بھی اس میں ہے، وہ چھوٹا سا ہے۔ ایک گندم کا خوشہ، اس خوشے میں 70 دانے، ہر دانے کا سائز بہت چھوٹا سا، اور اس میں آدھا میرا ہے آدھا میرے بیٹے کا ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا کسی اور کا ہے، وہ پسے گا، وہ منجے گا، وہ کٹے گا، اس کے بعد اس سے آٹا حاصل ہوگا، اس میں ہم یہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ کون سا والا میرے بیٹے کا تھا، کون سا والا میرا تھا، کون سا والا ہمارے بھائی کا تھا، کون دوست کا تھا، ہم یہ تقسیم تفریق نہیں کر سکتے، ہم نہیں تقسیم کر سکتے اس کو، اور وہ حق تعالیٰ وہ اس پر نام لکھتے ہیں کس کو دینا ہے۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه موته، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کو اس کی موت تلاش کرتی۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کی، کس چیز کی؟ ای فی دعواہم الایمان والبر والبرور، یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اپنی نیکی کے امور کے اندر اپنے دعوے میں سچائی کا اظہار کیا، واولئک هم المتقون، یہ لوگ تقوی والے لوگ ہیں۔ اس تفسیر کی کتاب میں بعض اوقات بڑی نایاب چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے الاکتفاء ببعض الامور الدین دون القیام ببعض لا يعتبر صاحبه مؤمنا ولا ناجیا، بعض امور دین کے اندر اپنے آپ کو کافی سمجھ لینا، یہ ہمارا عام طور کا مزاج ہے کہ ہم نے عام طور پر ہمارا مزاج ہے کہ صرف نماز کو اپنے لیے دینداری سمجھتے ہیں، صرف نماز کو، باقی امور دین و دنیا اس سے ہم بے بہرا ہیں۔ حالانکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہاری معاشرت میں قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، سائل کا، غلاموں کا، ہر ایک کا حق ہے، یہ حقوق تم نے ادا کرنے ہیں، اور یہ عین دین ہے، یہ دین سے باہر کے امور نہیں ہے، یہ تمہاری معاشرت تمہاری دینداری کے تقاضوں کے ساتھ ہے۔ پھر کہا ارکان الایمان ہی المذکورہ فی هذه الآیہ والمراد بالکتاب فی الآیۃ کتب، اور اس آیت میں ارکان ایمان کا ذکر ہوا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر شاہ فرمایا بیان وجوہ الانفاق المرجو ثوابہ یوم القیامۃ وہو ذوی القربیٰ، سب سے اہم ترین جو انفاق فی سبیل اللہ کے حقدار ہیں وہ ذوی القربیٰ ہیں، اس پر اجر بھی دوہرا ہے۔ پہلا اجر اس لیے کہ حق تعالیٰ کے لیے خرچ کیا، اور اس سے بڑھ کر اجر اس لیے کہ اپنی قرابت داری کو بھی نبھایا۔ اگر کہ قرابت داری توڑی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کو لعنت فرمائی ہے جنہوں نے قطع رحمی کی، صلہ رحمی کو قطع کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صل من قطع، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔